الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک درود پاک. باواز بلند مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کا مشہور زمانہ کلام ہے جو میرے اور آپ کے نبی کے وجود کی عظمت کو اظہر من الشمس ہو کر میرے اور آپ کے سامنے تصور پیش کر رہا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کے 2 شعر پڑھوں. آپ احباب شامل ہو جائیں. جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں جن احباب نے اگر کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ مجبور ہیں وہ بے شک بیٹھے رہیں. باقی احباب سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, محفل کا ذوق بنائیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میرے امام بڑا خوبصورت کلام لکھتے ہیں اور اس کلام میں آپ غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شان والا وجود میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے. غور فرمائیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے پر سب کی صدا بلند ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ ہم حضور کے وجود کی شان اور عظمت کو ماننے والے ہیں. توجہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و
چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں غور فرمائیں میرے امام نے کیا لکھا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. اچھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بھی اسی کا ترجمہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. تو میرے امام نے کیا خوب لکھا. میرے امام کہتے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سنیے گا کیا لکھا میرے امام نے کہ تمہاری چمکے تمہاری دمکے تمہاری مہکے تمہاری جھلکے زمین و فلکے سما کو سمکے میں سکہ نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے جان جن لوگوں نے یہ کہا محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے. میرے امام نے مجدد بن کر اس بدعت کا خاتمہ کیا ہے. یہ بدعت تھی نا اور یہ وہ بدعت تھی جس نے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا. میرے امام اس وقت مجدد بن کر مصطفیٰ کے دین کا علم بلند کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا کہ ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سنیے گا میرے امام نے آخری شعر ہے توجہ کہ اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایات کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایات کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت جل مجدہ کا احسان عظیم ہے. مالک کریم نے ہم سب کو آج ماہ ربیع النور شریف کی ان بابرکت
پر نور معطر منور فضاؤں میں، پر نور ساعتوں میں اپنے دربار میں بیٹھ کر ایک ایسی عظیم نعمت کا چرچا سننے سنانے کی توفیق دی کہ جسے رب کائنات نے ساری کائنات کی اصل بنا کے بھیجا ہے۔ ہم سب حضور کے میلاد میں حاضر ہیں، جملہ جتنے احباب مہمانان گرامی دور دراز سے آپ احباب تشریف فرما ہوئے، طلباء کرام، علماء کرام، بالخصوص فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صاحب صابری، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور مفتی لیاقت علی رضوی علیہ رحمہ، جن کی یاد میں اور محبتوں کی سوغات کے نتیجے میں ہم یہاں پر ایک محبتوں کی داستان لے کر یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے برادر اصغر محترم جناب شاہد عمران صاحب آپ تشریف فرما ہیں، زینت القرہ فخر القرہ حضرت مولانا قاری یاسر صاحب زیدہ شرفہ آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے ادارے کے استاد بھی ہیں، اور پھر ہمارے ادارے کے استاد محترم سر غلام مصطفیٰ آپ تشریف فرما ہیں، زینت القرہ فخر القرہ، سینکڑوں حفاظ کے استاد جناب محترم قاری نذیر صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ بالخصوص آج کی اس محفل میں محبتوں بری جو یہ خوبصورت محفل سجانے میں کردار ہے، وہ پیکر اخلاص و محبت محترم بھائی ملک نصیر صاحب اور جناب محترم نواز صاحب اور دیگر جتنے بھی اہل محلہ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی محبتوں کے نتیجے میں آج یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ مالک کریم اس کی ہر ایک ساتھ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری اسحاق صاحب جی جامع حاضہ، محترم قاری عبدالرزاق صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، جملہ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک سب کو علم و عمل سوز و گداز کی اللہ پاک دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ میں ادارے کا ایک اہم رکن ہونے کی حیثیت سے خطیب جامع مسجد حاضہ اور دارالفتاح کی ذمہ داری کی حیثیت سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی محبتیں ہیں، ہم تو ہر جمعے کو یہاں پر الحمدللہ علم کی سوغات بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہر بدھ کو الحمدللہ یہاں پر علمی نشست ہوتی ہے، طلباء میں بھی، اور یہاں بعد نماز عصر بھی علمی نشست ہوتی ہے۔ آپ اس سے بھی علم کی سوغات حاصل کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلائیے، اللہ تعالیٰ سب کو علم کے نور سے منور سینے عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو گلشن نبوت میں ایسا چنا ہے کہ رب کائنات نے سارے انبیاء کو مصطفیٰ کے صدقے میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ طبقہ نبیوں میں کوئی بندہ بھی میرے حضور کے برابر نہیں ہو سکا، توجہ ہے نا۔ طبقہ انبیاء میں بات صرف فضیلت کے نہیں بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات بھی بتا رہا ہوں۔ طبقہ انبیاء میں کوئی بندہ، کوئی نبی اللہ کا میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر نبیوں کے غلام نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے، آخری چھوڑو سبحان اللہ۔ سنیے گا، رب کائنات نے اتنی شان والا وجود میرے اور تیرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب میرے حضور کو آپ پکارتے تھے نا تو کہا کرتے تھے یا ابنی صورتن و ابی مانن، اے وہ ذات جسے رب نے ظاہر میں میرا بیٹا بنایا، حقیقت میں میری بھی اصل بنایا ہے، حقیقت میں میرا بھی باپ بنایا ہے، کیونکہ رب کائنات نے کائنات کے وجود سے پہلے آمنہ کے لال کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، والمنتقد میں شاہ فضل رسول نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی فاق علی الانبیاء والملائکۃ والناس والجن اجمعین مطلقاً، رب نے سارے نبیوں میں، ملائکہ میں، انسانوں میں، جنوں میں مطلقاً
آمنہ کے لال کو بلند و بالا بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہ عقیدہ سنیے گا عقیدہ، یہ بات آپ نے سنی ہوگی لیکن میں آپ کو عقیدے کی بات بتاتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کس میں افضل ہیں؟ فرمایا فی الذات والصفات والاحوال والاقوال والافعال والجلال والجمال۔ خدا نے ذات میں، صفات میں، احوال میں، اقوال میں، افعال میں، جلال میں، جمال میں، ہر شے میں آمنہ کے لال کو بلند و بالا پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کو کہ نبی کو رب نے ہر شے میں بلند و بالا بنایا ہے۔ ویسے تو آپ شعر سنتے رہتے ہیں، میں نے کہا ان کو تو کبھی نبی کی شان سمجھ ہی نہیں آئے گی جنہوں نے اب تک یہ کہا اور سمجھا بھی یہ کہ نبی کی اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی عزت ہے، نبی کی اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی گاؤں کے چودھری کی عزت ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ رب نے میرے نبی کو صرف بشر بنا کے نہیں بھیجا، وہ خدا کا محبوب بھی بن کے آیا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا آپ سنتے رہتے ہیں نا، میاں صاحب نے کیا کہا؟ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ اچھا یہ بات آپ نے سنی ہوگی لیکن میرے امام نے نا اس سے بہت بلند تصور پیش کیا ہے۔ آئے ہائے، میرے امام کہتے ہیں فرش والے، فرش والے تیری شوکتیں کا علوے کیا جانے۔ آپ شعر سنیے گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو پتا چلے گا بریلی کا تاجدار حقیقی معنوں میں مجدد بھی بن کے آیا ہے اور عشق و محبت اعلی حضرت کی صفات کا مالک بھی ہے۔ آئے ہائے، میرے امام کہندے نے کہ قدر نبی دا، میاں صاحب نے آکھیا قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ لیکن میرے امام کہندے نے دنیا داراں نو اج تک نہیں پتا چلیا، نبی دے صحابہ بھی نبی دی شان نو انج نہیں سمجھ سکے جویں رب نے آمنہ دے لال نو شان عطا فرمائی، جویں رب کائنات نے آمنہ دے لال نو شان عطا جانے۔ خوش روا ارے سے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خوش روا ارے سے پہ اڑتا ہے پھریرا۔ میرے امام نے آکھیا ساری زمین کو رب کائنات نے دسترخوان بنایا، آسمان کو بھی دسترخوان بنایا۔ میرے کملی والے آقا زمین و آسمان میرے نبی کا مکان بن کے آیا۔ ساری دنیا کا میزبان آمنہ کا لال ہے، سارا زمانہ میرے آمنہ کے لال کے دسترخوان کا مہمان ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ میرے امام نے کہا، توجہ کرنا، میرے امام نے کہا ساری دنیا میزبان نہیں، میزبان آمنہ کے لال ہے، مہمان ساری دنیا ہے، دسترخوان زمین ہے اور آسمان ہے، سارا زمانہ مہمان ہے اور میزبان آمنہ کا لال ہے۔ گویا ساری دنیا کی نعمتیں آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے میرے امام کی بات یاد آ گئی، میرے امام کہنے لگے کہ آسمان خان نے زمین خان زمانہ مہمان۔ آئے ہائے ہائے، آسمان خان نے زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان نہ لقب کسے کا ہے تیرا تیرا۔
سمجھ آئی ہے؟ میرے امام نے کہا تمہیں تو مصطفیٰ کی شان اور عظمت سمجھ ہی نہیں ہے، تم نے نبی کو گلیوں میں چلتا پھرتا مانا، بشر مانا، لیکن یہ نہیں دیکھا وہ یاسین والا سید بھی بن کے آیا ہے، وہ صرف گلیوں میں چلتا بشر بن کے نہیں آیا، وہ عرش مولا کی سیر بھی کرنے آیا ہے، وہ عرش مولا کی سیر بھی کر کے آیا ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی؟ ہاں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، توجہ ہے؟ رب کائنات نے اتنی شان والا وجود عطا فرمایا۔ اور اس سے آگے چلیے، میرے امام کہتے شاہ فضل رسول نے لکھا، آپ فرماتے فالواجب ان کل مؤمن علی کل مؤمن ان یعتقد ان نبینا افضل الخلق اجمعین، کہا ہر مومن پر واجب ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ رب نے میرے نبی کو ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے، ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا لکھا؟ فرمایا فمن اعتقد بخلافہ فہو مبتدع ضال، اگر بدعتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے، کیونکہ رب نے آمنہ کے لال کو ساری مخلوق پر فوقیت دی ہے۔ آیا ہے، رب نے آمنہ کے لال کو ساری کائنات پر فوقیت دے کر افضل الخلق اجمعین کی شان عطا فرمائی۔ اور پھر میرے امام نے یوں لکھا، میرے امام المعتمد والمستند میں میرے امام اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے ان تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجموع مقطوع، کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہم نے فضیلت بیان کی ہے، بلکہ یہ بات قطعی ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ افضل میرے اور آپ کے نبی کو بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ تو ضروریات دین کا مسئلہ ہے، بل کاد من ضروریات دین، آمنہ کے لال کو سب سے افضل ماننا یہ ضروریات دین ہے، اس لیے کہ بچہ بچہ جانتا ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آؤ میرے اور آپ کے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن میں فرمایا، رب کائنات کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے لوگو میں تحقیق تمہارے پاس برہان آ گیا۔ رب کائنات جی، رب کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن میں فرمایا تحقیق تمہارے پاس برہان آ گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کھلا نور، واضح نور اور روشن نور میں نے تمہاری جانب بھیج دیا۔ میں نے کہا محمد سے بشر بن کے نہیں آئے، تم نے لوگوں کو بتایا محمد کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی عزت ہے، محمد کو ایسے مانو جیسے جناب والا گاؤں کا چودھری ہوتا ہے۔ نہیں میں نے کہا تم نے محمد کو صرف بشر بن کے مانا، بشر بنا کے مانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے محمد صرف بشر بن کے نہیں آیا، وہ بطوحا والا چہرہ بھی لے کے آیا ہے، فتوحا والا چہرہ بھی لے کے آیا، یاسین والا سید بھی بن کے آیا۔ رب کائنات نے آمنہ کے لال کو ورفعنا لک ذکرک کی شان بھی عطا فرمائی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، رب کعبہ کی قسم ہے خدا کے وجود پر جتنی دلیلیں، آسمان بھی خدا کے وجود پر دلیل بن کے آیا، خدا کے وجود پر سورج بھی دلیل بن کے آیا، خدا کے وجود پر چاند بھی دلیل بن کے آیا، خدا کے وجود پر ساری کائنات دلیل بن کے آئی، آسمان بھی دلیل بن کے آیا، برگ و شجر بھی دلیل بن کے آئے، تیغ و سپر بھی دلیل بن کے آئے، سمندر بھی دلیل بن کے آئے۔ لیکن میرے دوستو رب
کعبہ کی قسم ہے، خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال بن کے آئے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ رب کائنات کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال بن کے آئے۔ اللہ 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 اللہ، میں نے کہا اپنے دی گل نہیں مننی نا تے کسے غیر دی گل بھی مان لو۔ غیر بھی کیا اٹھے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا، سمجھو ہے آخری چھڑو سبحان اللہ۔ یہ جو شیخ ابن تیمیہ پتہ کون ہے؟ متفقہ دیوبند اور اہل حدیث کے متفقہ امام ہیں، امام، سارے ان کو ماننے والے۔ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَا يَصِلُونَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الرَّسُولِ لَيْسَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وَلَا سَبَبٌ سِوَاهُ۔ انہیں آنکھیں ہوئے محمد کا دامن نہیں چھڑنا، کیونکہ خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل محمد بن کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال بن کے آئے ہیں، سب سے بڑا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اور شرح قائد نسوی میں علامہ ابن حجر مکی نے، تاجدار بریلی نے لکھا اذ هو الممد اذ الوارث الى حضرت الالہیہ، فرمایا اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ساری کائنات کا وارث آمنہ کا لال بن کے آیا۔ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ساری کائنات کا وارث آمنہ کا لال بن کے آیا۔ میں نے کہا تمہیں تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی، تم نے لوگوں کو آج تک یہ بتایا محمد صرف بشر بن کے آئے، بشر بن کے آئے، بشر بن کے آئے۔ میں نے کہا یہ نہیں دیکھا نا بشر بھی بن کے آئے پر انگلی سے چاند بھی 2 ٹکڑے کیا۔ کیا بات، کیا بات۔ وہ ایسا بشر تھا جسے دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اللہ، اکبر۔ اللہ ہو۔ وہ ستون حنانہ کی بات نہیں سنی؟ میرے کملی والے آقا جس بخاری کی حدیث پاک ہے، محبت رسول کے باب میں پڑھنا، ذرا توجہ کرنا، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے آمنہ کے لال کی شان۔ سارا دین تمہارا یہی ہے کہ خدا کا محبوب بشر ہے، خدا کا محبوب بشر ہے، سارا دین یہی ہے؟ نہیں، سارا دین آمنہ کے لال کے جھولی میں ہے، جسے چاہیے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان علامہ ابن اللہ۔ حجر مکی نے یہاں تک لکھا ہے، امام علامہ ابن حجر مکی یہاں تک لکھتے ہیں فَلَا يَصِلُ لِكَامِلٍ شَيْءٌ مِنَّا إِلَّا بِوَاسِطَتِهِ۔ فرمایا سنو، آمنہ کے لال کے واسطے کے بغیر نہ کسی ولی کو ولایت بھی نہیں ملتی، تو تمہیں کیسے فیض ملے گا؟ آئے ہائے ہائے، توجہ ہے نا، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، مجھے کہنے دیجئے قدر پنی دا اے مچھے لی جانے تے یا جانے مرغابی، اے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ توجہ ہے؟ کہیے سبحان اللہ، توجہ ہے نا۔ رب کائنات نے آمنہ کے لال کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل آمنہ کے لال بن کے آئے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم، یہاں رب نے مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور فرمایا انسانوں جب بھی خدا کے وجود پر دلیل چاہیے ہو میرے محمد کو دیکھ لینا، اس سے بڑھ کر خدا کے وجود پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وجود پر دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
میں نے کہا محمد سے بشر بن کے نہیں آئے، وہ ہیں جنہوں نے انگلی کا اشارہ فرمایا نا تو سورج بھی پلٹ کے آ گیا، انگلیوں سے چشمے بھی جاری ہو گئے، درخت کو بلایا تو درخت خود چل کر میرے نبی کی بارگاہ میں جھک کر سلامی کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ ہے آمنہ کے لال کا وجود۔ آؤ توجہ کرنا ذرا رب کائنات نے، اور میرے نبی کی ولادت باصادر جب ہوئی تو سیرت حلبیہ میں امام حلبی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ہوا کیا؟ کہنے لگے تزلزلت الکعبۃ ولم تسکن ثلاثۃ ایام، فرمایا کعبہ بھی جنبش میں آ گیا اور 3 دن تک جنبش میں آتا رہا۔ اب ہم وہ لفظ استعمال تو نہیں کر سکتے، پر یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ بھی جھوم اٹھا کہ آج وہ آ گیا ہے جس کو خدا نے کعبے کا کعبہ بھی بنایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، توجہ کرنا، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام نا رکن یمنی، یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا اس کی 4 دیواریں ہیں۔ کتنی دیواریں ہیں؟ اب جملہ سنیے ذرا، خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، کہیے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں نقل کرتے، کہتے ہیں حضور کی عادت مبارک تھی کہ حضور رکن یمنی کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ اور توجہ کرنا، ایسے نبی کو ہر وقت یاد رکھا کرو، آئے ہائے کرتا تو ہے یاد ان کی پر غفلت کو ذرا روک کے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ اے احمد رضا تو یاد تو کرتا ہے نبی کو پر غفلت کو روک کے۔ ہاں غفلت نہیں آنی چاہیے، ہر وقت نبی کو یاد کر۔ کیوں یاد کر؟ اس لیے کہ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں ہی وہ تھا جس نے آخر میں سب سے زیادہ اپنے نبی کو قبر میں اتارا، میرے نبی کے لبے مبارک جنبش میں آئے، حضور کو لحد میں اتارا، حضور کو لحد میں اتارا۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں سب سے آخر میں تھا، حضور نبی پاک کے لبے مبارک جنبش میں آئے، میرے نبی کے لبے مبارک جب جنبش میں آئے، میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی یا رب میری امت کی بخشش فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت جنبش میں آئے میرے حضور کے لبے مبارک۔ یاد کیا کرو اپنے نبی کو، خدا کی قسم ان کی نظر پڑ گئی نا، خدا کی قسم توجہ کیجئے گا، مجھ پہ معاشرے میں نصیر ان کی نظر پڑے گی، آہا مجھ پہ معاشرے میں نصیر ان کی نظر پڑے گی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی یاد کو اپنے دل میں بسا لو۔ میرے امام کہتے ہیں کرتا تو ہے یاد ان کی پر غفلت کو ذرا روک کے، کرتا تو ہے یاد ان کی پر غفلت کو ذرا روک کے۔ اچھا اس سے پہلے پچھلی بات بھی سن لو، خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آئے ہائے ہائے توجہ ہے نا؟ میرے امام کہتے ہیں ہاں توجہ کرنا، مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اچھا اگلا شعر سنو، اگلا شعر سنو، سونے کو تپائیں گر کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو تپائیں گر کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے درے کو کھڑے دل سے۔ کرتا تو ہے یاد ان کی پر غفلت کو ذرا روک کے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے۔ جناب امام جلال الدین سیوطی میں بات کر رہا تھا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے نبی کی عادت مبارک تھی
کہ حضور میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے نا بخشش کی دعا مانگتے تھے. خدا نے کرم کیا، حضور کی غلامی عطا فرمائی. فخر کیا کرو اس بات پر. اور جس کو اس بات پر فخر نہیں ہوتا نا، وہ پھر کئی اور دنیا داری کی باتوں پر فخر کرتا ہے، پھر اسے دین پر فخر نہیں آتا. فخر کیا کرو، خدا نے محبوب رب العالمین تاجدار انبیاء کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا ہے. توجہ ہے؟ سنیے، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک کی عادت تھی کہ آپ نا رکن یمنی جو کعبۃ اللہ کی دیوار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے. ایک دن میرے حضور وہاں پہنچے نا تو گزرنے لگے رکن غربی. اچھا، کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں، چاروں دیواروں کے نام ہیں: رکن یمنی، رکن شامی، رکن غربی، رکن شرقی. جو لوگ حج کرتے ہیں انہیں یہ بات پتا ہے، اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں دیکھتے بھی ہیں. رکن کعبے کی ایک دیوار کو کہتے ہیں. 4 دیواریں ہیں، 4 رکن ہیں: رکن یمنی، شامی، شرقی، غربی. کہیے سبحان اللہ. اچھا، یمنی کے ساتھ نا میرے نبی کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی. ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا رکن غربی والی دیوار سے، تو وہ بول کر تڑپ کر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی: کعبے کی دیوار، خدا کی تجلی کا مرکز، وہ کعبے کی دیوار بول اٹھی. کہنے لگی: سونیا، جب بھی دیکھا ہے اس دیوار کو برکت لوٹاتے ہیں، کبھی ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے. کبھی نعرہ تکبیر. یار نعرہ لاؤ نا، نعرہ لاؤ تو پھر پورا نعرہ لاؤ نا، پتا چلے بھائی نعرہ لگے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. میرے امام جبھی تو کہتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرے تھرا کر گر گیا. توجہ فرمائیں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کا ذوق سلامت رہے. جملہ مجھے کہنے دیجئے، سمجھ آ جائے گا. میرے نبی کو دیکھ کر کعبہ بھی جھوم اٹھا. آیا ہے، توجہ کرنا، توجہ کرنا. میرے نبی کو کعبہ دیکھ کر جھوم اٹھا تو پھر مجھے جملہ یاد آ گیا. ایک آنے والا شخص جس کے چہرے پر لعنت برس رہی ہو، جسے دیکھ کر استغفر اللہ کی صدا بلند ہو جائے، اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. اور جسے دیکھ کر رب کا کعبہ بھی جھوم جائے، اسے خدا کا رسول کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے. جسے دیکھ کر رب کا کعبہ بھی جھوم جائے، اسے خدا کا رسول کہتے ہیں، اسے خدا کا رسول کہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اتنی شان والا وجود عطا فرمایا، اتنی شان والا وجود عطا فرمایا. ہم وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان کے قائل ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اتنی محبت، اتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے کہا ہم تو ابھی اس حد تک پہنچے ہی نہیں جس حد تک نبی کے صحابہ پہنچے ہوئے تھے. تم نے کائنات میں کوئی ایسا محب دیکھا جو اپنے محبوب کا تھوک بھی چاہتے؟ کوئی ایسا محبوب دیکھا کہ جس کا محب اپنے محبوب کا تھوک چہرے پر ملے؟ یہ محب نبی کے صحابہ تھے اور محبوب آمنہ کے لال تھے. میں نے کہا اب تک تو ہم اس محبت کے حد تک نہیں پہنچے جو نبی کے صحابہ کی محبت تھی.
کیا تم نے نہیں پڑھا؟ سنا نہیں علماء سے؟ حضرت عروہ بن مسعود 80 سال کے بابے ہیں. کتنی عمر ہے؟ 80 سال کے بابے ہیں. قوموں کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں. بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے. انہیں قبیلے کے سرداروں نے ثالث بنا کے بھیجا. کہا جاؤ چلے جاؤ محمد کا دربار دیکھو. دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کے دربار کی طاقت بھی دیکھنی چاہیے. جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ محمد کیسا ہے, محمد کے چاہنے والے کیسے ہیں. حضرت عروہ بن مسعود کی 80 سال عمر ہے اور بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا, یہ بابا ہے, اس نے قوموں کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے, عرب کے سارے محلات کو دیکھا ہے, سرداروں کو. میرے اور تیرے نبی کی شان اور عظمت ہے. اللہ اکبر. مجھے کہنے دیجئے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا. ارے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا, مجھ کو چکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سنیے گا کہ توجہ فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں, کون سے لوگ؟ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. ارے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا. نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان والے, لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو ہے نا. سنو امام نسوی نے شرح عقائد میں کیا لکھا ہے. گلاں ساریاں ہون گیاں, سچیاں ہون گیاں تے پکیاں بھی ہون گیاں. توجہ. شرح عقائد میں امام نسوی کہتے ہیں, کہتے جانتے ہو کلیم کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ خدا کا کلیم کون ہے اور خدا کا حبیب کون ہے؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ امام نسوی نے شرح عقائد میں عقیدے کی بات بتائی ہے. کہا کلیم اسے کہتے ہیں جو مالک کی رضا پہ چلے, اور حبیب اسے کہتے ہیں جس سے مالک حبیب کی رضا پوچھے. جس سے رضا پوچھی جائے نا اسے حبیب کہتے ہیں, جس سے رضا پوچھی جائے اسے حبیب کہتے ہیں. یہ آمنہ کے لال کی شان. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. ابھی تو میں نئے موضوع کی طرف آیا ہی نہیں ہوں جو اس ربیع الاول کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. حقیقت بات ہے, ابھی میں اس کی طرف آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ نبینا, اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو یوں بلند فرمایا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت نے میرے نبی کے ذکر کو بھی یوں بلند فرمایا. اے قتادہ بتائیے تو صحیح نا رب کائنات نے کیسے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا, کیسے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا. آخری حدیث پاک میرے کملی والے آقا کے غلاموں سنو, میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کی بات سنو. رب کائنات کے پیارے نبی کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے رب کائنات کے پیارے نبی کا رب کائنات نے ذکر یوں بلند فرمایا. فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا وهو یقول
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. توجہ کرنا. حضرت قتادہ کہتے ہیں رب نے اپنے نبی کا ذکر یوں بلند فرمایا، دنیا میں کوئی خطبہ دینے والا ایسا نہیں، کوئی تشہد پڑھنے والا ایسا نہیں، کوئی نماز والا ایسا نہیں جو رب کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ارے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کرے اور پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ارے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر کرے. آج تک آپ کو لگتا ہوگا کہ سنی ایویں ہی لگے رہتے ہیں. میں کیا نہیں، حضرت قتادہ نے بتایا خطیب خطبہ بھی پڑھے گا، نمازی نماز پڑھے گا، شہادت والا کلمہ شہادت پڑھے گا، خدا کا ذکر کی بھی کرے گا، خدا کے رسول کا ذکر بھی کرے گا. نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال. اے اذاناں وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے، اے نمازاں وچ بھی نالے، اے اذاناں وچ بھی نالے. رب ایس تو جدا نہیں، نہ رب تو اے جدا ہے. سوہرا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. میرے کول بہت ساری حدیثاں رہ گئی ہیں پر میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. توجہ کرنا. رب نے اتنی شان والا وجود آمنہ کے لال کو عطا کیا ہے، آمنہ کے لال کو عطا کیا ہے. میں نے کہا اور توجہ کرنا، شرح قائد علامہ ابن حجر مکی کی بات آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. میں نے کہا آج سے کئی سو صدیوں پہلے جنہیں آمنہ کے لال کا وجود پتا تھا نا، وہی تو بیان کر رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کو مانو تو ایسے مانو، ایسے مانو گے تو رب کائنات تمہیں ایمان کی لذت عطا کرے گا. یہی تمہارے لیے ہے. اور اسی لیے تو ہم سنی الحمدللہ میلاد مصطفیٰ. اچھا خدا کی قسم اٹھا کتنی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن میں حضور نے خود اپنی ولادت کا ذکر فرمایا ہے، خود اپنے میلاد کو ذکر کیا ہے. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں. میں نے کہا تمہیں 12 ربیع الاول کو نہیں منانا، نہ مناؤ، 9 کو منا لو، لیکن کم از کم کملی والے کے تذکرے تو کرو نا. پتا چلے محمد صرف بشر بن کے نہیں آیا، نبیوں کا سردار بھی بن کے آیا ہے، نبیوں کا سردار بھی بن کے آیا. اچھا آخری کار مفتی مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب بہت بڑے دیوبند کے مولوی ہیں. توجہ کرنا. مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبند کے بہت بڑے مولوی ہیں اور بڑے انہوں نے جناب فتاوی رشیدیہ لکھا ہے. ایک بندے نے جا کے سوال کیا، انہیں آکھیا حضور اے دسو تواڈے علماء ہر سال ختم بخاری کرتے ہیں. اچھا اسی تے سارے ہی ختم کرنے ہیں نا، اسی ختم بخاری بھی کرنے ہیں، ختم قرآن بھی کرنے ہیں، اسی ختم مشکات بھی کرنے ہیں، سانو تے فکر ہی کوئی نہیں نا. انہیں سوال کیوں کیتا؟ اس نے کہا جناب کہ آپ کے مدرسوں میں ختم بخاری ہوتا ہے، لیکن ختم بخاری تو کیا، خود بخاری بھی نہ ابو بکر کے دور میں، نہ عمر کے دور میں، نہ عثمان غنی کے دور میں، نہ مولا علی کے دور میں بخاری کا تو وجود ہی نہیں تھا. تو پھر بخاری کا ختم کیسے ہو گیا؟ ہر سال آپ اپنے مدرسے میں ختم بخاری کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی کرتے ہیں. انہیں آکھیا پھر کرنا چاہیے، بدعت نہیں ہے. انہیں آکھیا بدعت کا تو مجھے پتا نہیں، پر ختم بخاری کرنے سے نا بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے ختم بخاری کرنے سے؟ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو میں نے کہا مولانا صاحب بخاری میں باتیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ بخاری میں باتیں کس کی لکھی ہوئی ہیں
کہنے لگے بخاری میں باتیں محمد کی ہیں. میں نے کہا جس کی باتیں پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اس کا میلاد کتنی شان والا ہوگا. آئے ہائے پھر سنی کیوں نہ کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. کیا بات کیا بات سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے. میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے حضور کی عظمت کے گن گائے جائیں, حضور کے قصیدے پڑھے جائیں. ہر جمعۃ المبارک کو آپ یہاں تشریف لایا کریں, بر وقت تشریف لایا کریں. انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو میٹھی سوغاتیں ملیں گی, عشق و محبت کی باتیں ملیں گی, کملی والے کی محبت کا انداز ملے گا, رسول اللہ کی سیرت بھی ملے گی, حضور کی صورت کا جمال بھی ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ جامعہ حاضہ میں طلباء بھی ہیں, آپ سب جتنے محلے کے احباب ہیں ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے آج کی اس محفل کو سجانے میں ہمارا ساتھ دیا. بھائی ملک نصیر صاحب, ان کے جتنے رفقائے قافلہ ہیں, رفقا ہیں ماشاءاللہ, آپ نے نصیر صاحب کا ذوق بھی دیکھا ہے. مجھے تو آج پتہ چلا ماشاءاللہ یہ اتنے دیوانے ہیں اور سننے کا ڈنگ بھی رکھتے ہیں, صرف سنانے کی بات نہیں کرتے, سننے کا ڈنگ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ, سننے کا انداز بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے. سر غلام مصطفیٰ ماشاءاللہ جو کہ بہت کوشش کرتے رہے اور ان کے ساتھ بھی رہے, دیگر جتنے احباب حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صابری صاحب زیدہ شرف ہو, آپ پیر سید احمد شاہ صاحب, قاری یاسر صاحب, ہمارے بھائی شاہد عمران صاحب, قاری اسحاق صاحب, قاری نذیر صاحب, یہ پورا ہمارے مدرسے کی ٹیم ہے. آپ لوگوں کی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ گلشن جو مفتی لیاقت علی رضوی کا گلشن ہے انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا. یاد رکھیے علماء معاشرے کا رخ موڑتے ہیں, علماء معاشرے کو حق اور سچ کی راہ دکھاتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن اکلہم السحت, قرآن کہتا ہے یہ مولوی اور پیر لوگوں کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھاتے. محراب و منبر کے لوگ وقت کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے حق اور صداقت کی صدا بلند کرتے ہیں. یاد رکھیے ان کے دست و بازو بنیں گے, حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ کارواں یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا. صرف رو لینے سے ہمارے محسن اہل سنت جناب حضرت صوفی علی اکبر نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت قبلہ مفتی لیاقت علی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ, دونوں شخصیات آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں, ان کی محبتیں, ان کی سوغاتیں آج بھی باقی ہیں. محسن اہل سنت صوفی علی اکبر نقشبندی صاحب نے یہ جو خوبصورت گلشن ہمیں دیا ہے, پھر مفتی لیاقت علی رضوی صاحب نے اس کی آبیاری کی, طلباء کا ایک سلسلہ, یہاں تک کہ علماء کے سینوں تک قرآن و سنت کی سوغات پہنچائی, اور الحمدللہ آج یہ مدرسہ ایک کارواں بن کر آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن, صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن, اشک سامانی بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عرش فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قہر ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور عاصیوں بز میں ہدایت پہ السلام اے مطلع صبح ازل سلام اے جانے ہر نثر و غزل حمد و ثنا السلام یا امام الانبیاء آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الہ العالمین یا ربنا الرحمن مالک کریم دیر تک رات کے اس پہر تک یا رب اگلے پہر تک اور پچھلے پہر تک یا رب ہم یہاں تیرے نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں حضور کے ذکر میں محفل سجائے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں الہ العالمین اب دعا کا وقت ہے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے الدعاء مخ العبادہ کے یا رب کریم فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے الدعاء سلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں التجا کے لیے
دست دامن پھیلا کر حاضر ہیں۔ الہ العالمین اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمارے دامن کو اپنے کرم اور اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا رب کریم ہماری محفل کو قبول فرما، یا رب ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہم نے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ یا رب تیری سب سے بڑی نعمت تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، یا رب اس نعمت کا شکر